لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ حلیمہ کے یہاں حلیمہ نے محمد کو شوہر کی گود میں دیتے ہوئے کہا، تم تو دنیا بھر کے فسانے سنانے بیٹھ گئے شیما کے باپ، اس بچے کو تو گود میں لو۔ بنی ہاشم کا چشم و چراغ، سید القریش، عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا یتیم اور آمنہ کا لخت جگر ہے یہ نونہال، اور اس کا نام سن کر تم تو جھوم جاؤ گے۔ قدر توقف کے بعد احمد اور محمد بھی اس کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ راستہ بھر اس کے نور سے جگمگ جگمگ ہوتی آئی۔ حلیمہ کے شوہر نے محمد کو پیار کیا اور ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ دیر تک نظارہ کرتا رہا، پھر بولا، تم بھوکی ہوگی ام شیما، تمہارے لیے کہیں سے دودھ لے آؤں؟ ہماری بکریاں تو، یہ کہتے ہوئے اس کی نگاہ بکری کے تھنوں پر پڑی۔ ارے یہ کیا، سوکھے ہوئے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ حلیمہ کا شوہر دوڑا ہوا گیا اور برتن نیچے رکھ کر دودھ دوہنے لگا۔ پورا برتن دودھ سے بھر گیا۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں ام شیما، یہ تو جادو کی سی باتیں ہو رہی ہیں۔ حلیمہ کے شوہر نے کہا، ابھی تو محمد کی برکتوں کا آغاز ہے، تم دیکھنا اور کیا کیا ہوتا ہے، ساری کلفتیں دور ہو جائیں گی۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ اس بچے کے دیکھنے میں جو لطف ملتا ہے، سارے جہاں کی مسرتیں اس کے آگے ہیچ ہیں۔ میں اپنی قسمت پر ناز کروں یا تمہیں مبارکباد دوں؟ حلیمہ نے بڑے ناز و نام اور چاہ کے ساتھ محمد کی پرورش کی۔ جی ہاں، پرورش، اس بہانے خود اس کی تقدیر اور زندگی کی پرورش ہو رہی تھی۔ حلیمہ کی گود میں کونین کی دولت سمٹ کر آ گئی تھی۔ ماں انجم کی نگاہیں حلیمہ کے گھر کا طواف کر رہی تھیں۔ قبیلے سعد کی قسمت کا ستارہ آج سچ مچ برج شرف میں تھا اور اللہ نے ان کے دن پھیر دیے تھے۔ صبح کو بنو سعد کے کسان جو اپنے کھیتوں میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، سوکھے پودوں اور مرجھائی ہوئی ڈالیوں میں یکایکی جان سی پڑ گئی۔ خشک کھیتیاں لہلہانے لگیں جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہے۔ لوگ خوشی خوشی دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ایھا الاخوان، کسی کو زندہ جادو اور جیتی جاگتی کرامات دیکھنی ہو تو ہمارے ساتھ جنگل میں چلے۔ تمام سوکھے اور بد رونق کھیتیوں میں ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ فصل پر اس قدر رعنائیوں کے ساتھ تو آج تک بہار نہیں آئی۔ تمام کھیت باغ و بہار بن گئے۔ کونپلوں کا اٹھان اور ڈالیوں کی بڑوار اس غضب کی ہے جیسے دونوں کے ہوتے چند ساتوں میں خوشے لگ جائیں گے۔ رات کی رات میں یہ کیا ہو گیا؟ مے کی ایک بوند بھی بادلوں سے نہیں گری، اور ہم کہتے ہیں دھواں دھار بارش ہو بھی جاتی تو بارش کا اثر آخر ہوتے ہوتے ہوتا ہے۔ قبیلے بنو سعد کے غلے کی پیداوار میں عرب کا کوئی قبیلہ برابری نہ کر سکے گا۔ لوگوں میں اس بات کے چرچے ہونے لگے۔ بڑے بوڑھے آدمی جنہوں نے زمانے کے بہت سے گرم اور سرد دنیا کے بڑے بڑے انقلابات دیکھے تھے، کہنے لگے کہ ایسا تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ رات کی رات میں سوکھے کھیت سرسبز ہو جائیں۔ شاید ہمارے معبود ہم پر زیادہ مہربان ہو گئے ہیں۔ انہی کی چشم توجہ اور نگاہ کرم کی یہ گلکاریاں ہیں۔ مگر یہ معبود تو سالہ سال سے ہم میں موجود ہیں۔ 6 سال ہوئے جب قید پڑا تھا تو انہوں نے ہم پر کب توجہ کی تھی؟ ایک شخص نے کہا، اور اس آدمی کی بات ختم ہوئی تھی کہ حلیمہ کا شوہر فخر کے لہجے میں بولا، تم لوگ عقل اور قیاس کے زور پر نرے تکے لگا رہے ہو، اصل حقیقت سے بے خبر ہو۔ سو میں بتاتا ہوں، سنو۔ شیما کی ماں مکے سے ابن عبداللہ کو دودھ پلانے کے لیے لے کر آئی ہے۔
محمد ہے اس در یتیم کا نام، جب سے وہ طفل سعید ہمارے گھر میں آیا ہے برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میری بکریوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، مگر رات سے ان کے تھنوں سے دودھ کے فوارے چھٹ رہے ہیں۔ اس کی برکتوں کی داستان تو تم حلیمہ کی زبان سے سنو۔ کہتی تھی کہ راستہ بھر نور برستا ہوا آیا ہے، یہ ہمارے کھیت جو آن کی آن میں لہلہا اٹھے ہیں، اسی یتیم عبداللہ کی برکت سے ایسا ہوا ہے۔ تم چل کر ذرا محمد کو ایک نگاہ دیکھ تو لو، تم خود پکار اٹھو گے کہ ایسا نورانی اور دلکش چہرہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ حلیمہ دائی نے محمد کو اپنے دودھ میں محبت گھول گھول کر پلائی۔ اس نے اپنی ساری توجہ اور مامتا اسی یتیم پر صرف کر دی۔ محمد کی ذرا سی بے چینی بھی اس سے دیکھی نہ جاتی۔ گھنٹوں کلیجے سے لگا کر ٹہلتی، جھولا جھلاتی اور اپنے مخصوص انداز میں اشعار پڑھتی جاتی۔ اس کی لوریاں نیند آنکھوں میں گل مل کر راحت بن جاتی ہے، پھر اسی راحت کی آغوش سے زندگی بیداری کی انگڑائیاں لیتی ہوئی چونکتی ہے۔ بہت سو کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دل بھی سو جاتے ہیں، اور بعض کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتے رہتے ہیں۔ 2 سال بعد آمنہ کے یتیم کا دودھ چھوٹ گیا اور حلیمہ اسے لے کر آمنہ کے پاس آئی۔ حضرت آمنہ کی خوشی کا کیا پوچھنا، طویل جدائی کے بعد اپنے نور نظر کو دیکھا تھا۔ مامتا آنکھوں میں کھنچ کر آ گئی اور قابضہ تمنائیں ایک بارگی جاگ اٹھی۔ عبد المطلب نے پوتے کو بار بار چوما اور دلگیر ہو کر بولے، آج عبداللہ ہوتا تو اپنے لاڈلے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا، مگر اس بچے کی تقدیر میں یتیمی کا داغ لکھا تھا، قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہا۔ مکے میں ان دنوں شدید وبا پھیلی ہوئی تھی، ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے نکلتے، تمام شہر پریشاں، ہراساں اور خوف زدہ تھا، اور ڈرنے اور پریشاں ہونے کی بات ہی تھی۔ ہر شخص کو موت کی پرچھائیاں دکھائی دیتی تھیں، جیسے اب پیام اجل آیا اور اب آنکھیں بند ہوئیں۔ کسی کی ذرا سی چوٹ بھی لگ جاتی تو وہ یہی سمجھتا کہ موت کا قاصد اب آیا ہی چاہتا ہے، زندگی کی یہ آخری ساتیں ہیں، اس کے بعد نزا اور موت اور پھر خاک کا ڈھیر۔ ان اندیشوں نے زندوں کو بیماروں سے بدتر بنا دیا تھا۔ بستی سے باہر نئی قبریں ہی قبریں نظر آتی تھیں۔ ملک الموت کو شاید مکے والے پسند آ گئے تھے جو ان غریبوں کی جانوں پر مشق ناز ہو رہی تھی۔ اہل مکہ نے اپنے بتوں کے آگے بہت کچھ ہاتھ جوڑے، سجدے کیے، منتیں مانی، چڑھاوے چڑھائے، دہائیاں دی، فریادیں کی، پیشانیاں رگڑیں، مگر وبا کا زور کم نہ ہوا، بیماری اور پھیلتی جاتی تھی۔ بعض قریشی نوجوانوں کو جھنجلاہٹ بھی آ جاتی تھی کہ ان بتوں پر ہم تو جان چھڑکتے ہیں، مگر ان کے دل ایسے پتھر کے ہیں، کسی طرح پسیجتے ہی نہیں۔ جن خداؤں سے دکھ درد اور مصیبت میں کوئی فائدہ نہ پہنچے وہ کس کام کے، ہمارے سجدوں کا آخر کچھ تو صلہ ملنا چاہیے۔ وبا کا زور دیکھ کر بی بی آمنہ نے محمد کو پھر حلیمہ کے ساتھ واپس بھیج دیا، اور 3 سال تک حلیمہ کو یہ سعادت حاصل رہی۔ بنو سعد کا قبیلہ فصاحت میں مشہور تھا۔ اس قبیلے میں بلند پایا شاعروں اور شعلہ بیان مقرروں کی بہتات تھی۔ عرب کہا کرتے تھے کہ بنی سعد کی کھیتوں میں سبزے کی جگہ فصاحت اگتی ہے، مگر محمد کے سادہ اور میٹھے بولوں کو سن کر سب حیران تھے کہ اس کمسنی میں یہ اعجاز گویائی ہے تو بڑے ہو کر فصاحت اور حسن تکلم کو ان لبوں پر ناز ہوگا۔ محمد اپنی دایا حلیمہ کی بکری کا دودھ پیتے تو اپنی رضائی بہن کے لیے از خود حصہ چھوڑ دیتے، دوسرے تھن کو منہ نہ لگاتے۔ چھٹپن میں اس عدل و نسبت اور ہوش و آگہی کو دیکھ کر حلیمہ کے گھر والے کہتے کہ عبداللہ کا در یتیم بڑا ہو کر دنیا کو انصاف اور بھلائی سے معمور کر دے گا، اور اس کی ماں نے سچ کہا تھا کہ اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس نیک بی بی کے خواب ایک ایک کر کے پورے ہو رہے ہوں گے۔ کئی سال تک حلیمہ کا گھر اس سعادت اور برکت سے بہرہ اندوز ہوتا رہا۔ محمد کی برکت نے ان کی ساری پریشانیاں اور غم دور کر دیے۔ وہ دعائیں کرتے تھے کہ چمن ہاشمی کا غنچہ نورس یہی پھول بنے، یہ سعادت
اب ہم سے جدا نہ ہو، لیکن یہ ہو نہ سکتا تھا۔ قدرت اس سعادت کو عالم افروز اور جہانگیر بنانے والی تھی۔ یہ تجلیاں کسی ایک کاشانے کے لیے نہیں، تمام دنیا اور آفاق کے لیے تھیں۔ اس روشنی سے مشرق و مغرب جگمگانے والے تھے، اور سحاب رحمت سبزہ زاروں سے لے کر چٹیل میدانوں تک پر برسنے والا تھا۔ محمد کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ انہیں آمنہ کے گھر واپس لائیں اور ماں کی امانت ان کو سونپ دی۔ غم اور خوشی کی جھلکیاں، آمنہ کو نور نظر سے ملنے کی خوشی تھی اور حلیمہ کو جدائی کا غم تھا۔ ایک کے لبوں پر مسکراہٹیں اور دوسری کی آنکھوں میں آنسو۔ یہ خوشی بھی مسعود تھی اور یہ غم بھی مبارک تھا کہ ان دونوں باتوں کا تعلق اس ایک ہی ذات اور ایک ہی وجود سے تھا۔ بی بی حلیمہ ارمانوں اور تمناؤں کے ہجوم محمد کے ارد گرد چھوڑ کر واپس ہوئیں۔ گھر آئیں تو در و بام کو بے رونق اور اجڑا ہوا سا پایا، جیسے اس گھر سے بہار رخصت ہو گئی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد جس